السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. معزز حاضرین کرام، مجلس میں شریک ہونے والے بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الحدید آیت نمبر 20 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کے جو 3 مراحل ہیں، چاہے وہ بچپنے کا مرحلہ ہو یا جوانی کا مرحلہ ہو یا بڑھاپے کا مرحلہ ہو، ان تینوں مراحل میں انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے اللہ رب العالمین نے ایک آیت کے اندر بیان کر کے رکھ دیا۔
قبل اس کے کہ ہم آگے بڑھیں، سب سے پہلے ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، اے میرے بندو تم جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، لعب کھیل ہے، ولہو اور تماشا ہے، وزینت اور زینت ہے، وتفاخر بینکم اور آپس میں ایک دوسرے سے برتری کا اظہار حاصل کرنا، ایک دوسرے پر بڑائی کا اظہار کرنا، ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کا نام دنیاوی زندگی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اپنے مال اور اولاد پر فخر کرنے کا نام دنیاوی زندگی ہے۔ اس آیت کے اندر آپ غور کیجئے کہ سب سے پہلے اللہ نے کیا فرمایا کہ اے میرے بندو جان لو کہ انما الحیات الدنیا لعب، یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ کھیل ہے۔ یہ اشارہ ہے انسان کے بچپنے کی طرف۔ ایک بچہ ہے، چھوٹا سا ہے، اس کی پوری کائنات کھیل ہوتی ہے، صبح سے لے کر کے شام تک وہ کھیلتا ہی رہتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ یہ زندگی صرف اور صرف کھیل کود کا نام ہے۔ تو وہی اللہ نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، اے میرے بندو جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل ہے۔ ولہو، اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی تماشا ہے۔ وہی بچہ جس کی پوری کائنات اب تک کھیل تھی، جب وہ 12 سال کا ہوا، 15 سال کا ہوا، اس کے کھیل کے اندر میچورٹی پیدا ہونے لگتی ہے۔ ابھی تک جو بچہ کھیل کو اپنی پوری کائنات سمجھتا تھا، وہ بچہ اب موبائل کے اندر دلچسپی لینے لگ جاتا ہے، وہ بچہ موبائل گیم کے اندر دلچسپی لینے لگ جاتا ہے۔ وہی بچہ 15 سال ہونے کے بعد کرکٹ میں دلچسپی لینے لگتا ہے، تماشے اس کو پسند ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ تماشا ہے۔ وزینت، اور دنیا کی زندگی کیا ہے؟ زینت ہے۔ وہی بچہ جب 18 سال کا ہوا، 20 سال کا ہوا، اس کو لگتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے صرف اور صرف سجنے سنورنے کا نام ہے۔ جب وہی بچہ 18 سال 20 سال کا ہوتا ہے تو اس کے اندر زینت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو۔ اس مرحلے میں جانے کے بعد انسان کو لگتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا پہن سکوں، لوگوں کے سامنے اچھے سے اچھا دکھ سکوں، اچھے سے اچھا نظر آ سکوں۔ اس مرحلے میں جانے کے بعد انسان کو لگتا ہے کہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف سجنے سنورنے اور زینت اختیار کرنے کا نام ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر فخر اور برتری کا نام دنیاوی زندگی ہے۔ وہی انسان 20 سال 25 سال کا ہوا، 30 سال کا ہوا، 35 سال کا ہوا، اس کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بزنس وغیرہ اس کا پورا سیٹ اپ ہو گیا۔ اب اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں ایک دوسرے پر فخر اور برتری حاصل کر سکوں۔ مثلا اس کا پڑوسی ہے، وہ 2-3 کمپنیوں کا مالک ہے، تو یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ وہ 3 کمپنیوں کا مالک ہے تو میں 4 کمپنیوں کا مالک بنوں گا۔ اس کے پاس اتنے زمین اور جائیداد ہیں، میرے پاس اتنے زمین اور جائیداد ہونے چاہیے۔ اس مرحلے میں جانے کے بعد انسان کو لگتا ہے کہ ایک دوسرے پر فخر اور برتری کے علاوہ دنیا اور کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور اولاد میں کثرت کا نام دنیاوی زندگی ہے۔ وہی انسان بوڑھا ہو گیا، ناتی پوتے اس کے ہو گئے، اب اس مرحلے میں جانے کے بعد اس کے اندر فخر اور غرور پیدا ہونے لگتا ہے۔ وہ لوگوں سے کیا کہتا ہے کہ میں اتنے زمینوں کا مالک ہوں، میں اتنے مکانوں کا مالک ہوں، میرے پاس اتنے پوتے اور پوتیاں ہیں۔ وہ اپنے اولاد پر فخر کرتا ہے، اپنے مال پر فخر کرتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ نے ایک ہی آیت کے اندر دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا اللہ نے بیان کر کے رکھ دیا۔ لیکن آپ نے ایک چیز دیکھا کہ اللہ نے سب سے پہلے کہا کہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل ہے۔ بچہ ہے، کھیل کو اپنی پوری کائنات سمجھتا ہے،
لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، تب جا کر کے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں کتنا پاگل تھا، اپنی پوری کائنات کھیل کو سمجھتا تھا، جبکہ اصل زندگی کس کا نام ہے؟ زیب و زینت کا نام ہے۔ پھر وہی آدمی 35 سال کا ہوتا ہے، اس کو کیا لگتا ہے کہ یار میں نے اپنی پوری جوانی تو ویسے ہی گزار دی، میں کتنا بھولا تھا کہ پوری کائنات اپنی کس کو سمجھتا تھا؟ زیب و زینت اختیار کرنے کو سمجھتا تھا۔ اس کے بعد وہی انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ میں نے اپنی جوانی کہاں گزار دی، میں نے تو فخر اور غرور کرنے پر اپنی زندگی کو گزار دیا۔ تو اس اعتبار سے انسان جو ہے اپنے مرحلے پر جو ہے افسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو تمہاری دنیاوی زندگی کی مثال ایسے ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو تمہاری دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی طریقے سے ہے جو پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے اور آسمان سے نازل ہونے کے بعد زمین جو ہے لہلہانے لگتا ہے، زمین کے اندر ہریالی آ جاتی ہے، پیڑ پودے اگ جاتے ہیں، جس کو دیکھنے کے بعد انسان خوش ہو جاتا ہے، کسان جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کھیتی کیا ہوتی ہے؟ فتراہ مصفرا، وہ زرد رنگ کی ہو جاتی ہے، کٹائی کے قابل ہو جاتی ہے۔ ثم یکون حطاما، پھر وہ کھیتی جو ہے چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کی مثال اس پانی سے دی جو آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی بندہ ہے اس دنیاوی زندگی کے اندر وہ لہلہا رہا ہے، وہ فخر اور غرور کر رہا ہے، کسی کو اپنی جوانی کے اوپر ناز ہے، کسی کو اپنے مال اور دولت کے اوپر ناز ہے، کسی کو اپنے اولاد پر ناز ہے، کسی کو اپنے جو ہے حسن اور خوبصورتی کے اوپر ناز ہے، لیکن ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا اور اس کے جو ہے ریزے ریزے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ میرے بندو آخرت میں اس کے بعد تمہاری جان نکال لی جائے گی، پھر تمہارے پاس صرف 2 آپشن ہوں گے۔ ایک کیا کہ پہلا آپشن ہوگا تمہارے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور دوسرا آپشن اللہ یا تو تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہیں معاف کر دے گا۔ اب طے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے تیار کر رہے ہیں یا پھر اللہ رب العالمین کی مغفرت اور اس کے رضا کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ اگر اپنے آپ کو ہمیں اللہ کے عذاب کے لیے تیار کرنا ہے تو پھر آج جس روش پر ہم باقی ہیں، جس اعتبار سے دنیا کی محبت ہمارے اندر رچی اور بسی ہوئی ہے، آپ اسی روش پہ باقی رہیے۔ لیکن اگر آپ کے دل میں خیال یہ آتا ہے کہ آپ کو اللہ کی مغفرت چاہیے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، تو پھر آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق عمل کرنا ہوگا، سنت رسول کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہوگا، تب جا کر کے آپ اللہ کی رضا اور اللہ کی مغفرت کو پائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ صرف اور صرف دھوکے کی چیز ہے۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو تعلیم دیا کہ اس دنیا کے دھوکے کے اندر پڑ کر کے اپنی آخرت کو تباہ نہ کر لینا، اپنی بچوں کی محبت میں آ کر کے تم آخرت سے سودا نہ کر لینا، اپنے بچوں کی مستقبل کو بنانے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لو۔ واقعاً اگر تم نے ایسا کیا تو آخرت میں تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے بھائیوں ذرا آپ تصور کرو کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی حقیقت ہے کیا؟ اس کو آئیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے کان کو پکڑا اور صحابہ کرام سے عرض کیا کہ اے میرے صحابہ ایحب احدکم ان یکون لہ بدرہم، کیا تم میں سے
مرے ہوئے بکری کے بچے کو 1 درہم میں کوئی لینا گوارا کرے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ بکری کا مرا ہوا بچہ ہے اور دوسرا اس کے چھوٹے چھوٹے کان ہیں جو عیبدار شمار کیے جاتے ہیں، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو بھی ہم اس کو نہیں لیتے، اور آپ 1 درہم کی بات کرتے ہیں، ہمیں اس سے گھن آتی ہے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دنیا جو ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک اس سے زیادہ گھناؤنی ہے۔ جس دنیا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھناؤنا قرار دیا ہے، آج اس دنیا کی خاطر ہم اپنے آخرت کو تباہ کیے ہوئے ہیں، آج اسی دنیا کی خاطر ہم جو ہے ایک دوسرے کے حقوق کو ہڑپنے میں ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ جس دنیا کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مری ہوئی بکری کے بچے سے دیا، آج اسی دنیا کی خاطر ہم نے اور آپ نے اپنے آخرت کا سودا کر دیا۔ مزید آپ کو دنیا کی حقیقت دیکھنی ہے، آئیے صحیح مسلم کی ایک دوسری روایت دیکھتے ہیں۔ راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آخرت کی زندگی کا آغاز ہوگا یؤتی رجل بانعم اہل الدنیا من اہل النار، جب قیامت کی زندگی کا آغاز ہوگا تو ایک وہ بندہ جس نے اپنی پوری زندگی آرام و آسائش میں گزار دی، ناز و نعم میں گزار دی، جس کو دنیا کے اندر کوئی تکلیف نہیں لائی تھی، دنیا کا مالدار آدمی تھا، بڑا سیٹھ آدمی تھا، بہت سیٹھ آدمی تھا، اس کو دنیا کے اندر کوئی تکلیف نہیں تھی۔ جیسے آپ اپنے یہاں دیکھ لیجیے، امبانی ہے، اڈانی ہے، ٹاٹا ہے، برلا ہے، ان تمام لوگوں کو آپ دیکھیں، ان کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو قیامت کے دن فیسبغ صبغۃ فی النار، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پکڑے گا اور قیامت کے دن پل بھر کے لیے جہنم میں اس کو ڈال کر کے نکال دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس بندے سے سوال کرے گا هل رأیت خیرا قط او مر بک نعمت قط، وہ بندہ جس کی پوری زندگی آرام و آسائش میں گزری، جس نے کبھی کوئی تکلیف دیکھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا اے میرے بندے کیا تو نے دنیا کے اندر کوئی تکلیف دیکھی، کوئی آرام کی چیز دیکھی ہے؟ کیا دنیا کے اندر تم نے آرام و سکون والی زندگی حاصل کی ہے؟ وہ بندہ جس کی پوری زندگی آرام و آسائش میں گزر گئی، جس کو دنیا کے اندر کوئی تکلیف نہیں تھا، جس کے ہاں نوکر تھے، گاڑی اور بنگلے تھے، جس کو دنیا کے اندر کوئی تکلیف نہیں تھی، وہ بندہ کیا کہے گا واللہ یا ربی ما رأیت خیرا قط، اے میرے رب میں نے دنیا کے اندر کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں، دنیا کے اندر میری زندگی جو تھی وہ تکلیف ہی کے اندر گزر گئی۔ اب دیکھیے کہ جس کی پوری زندگی آرام و آسائش کے اندر گزری تھی، پل بھر جہنم میں جانے کے بعد وہ اپنے سارے آرام کو بھول گیا۔ اس کے مقابلے میں آپ ایک ایسے شخص کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وہ بندہ جس کی پوری زندگی تکلیفوں میں گزر گئی، جس کے پاس رہنے کو گھر بھی نہیں تھا اچھی طریقے سے، جس کے پاس پہننے کو کپڑے تک نہیں تھے، جس کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ تھی، اللہ تعالیٰ اس کو پل بھر کے لیے جنت میں ڈال کر کے اس کو نکال لے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ اے میرے بندے بتا کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ وہ بندہ جس کی پوری زندگی تکلیفوں کے اندر گزر گئی، رنج و علم کے اندر گزر گئی، جو اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے کھلا نہیں پاتا تھا، جو اپنے بیوی کے لیے صحیح طریقے سے کپڑے کا انتظام نہیں کر پاتا تھا، لیکن کیا تھا؟ وہ نیک تھا، دنیا کے اندر نیک عمل کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ جواب دے گا اے میرے رب میں نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں،
میرے بھائیوں، آپ ان حدیث کو سامنے رکھیے اور خود فیصلہ کیجئے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کیا ہے، کہ آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کی حیثیت کیا ہے، آپ خود فیصلہ کیجئے۔ ان تمام چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیے کہ آج ہم اور آپ کہاں ہیں۔ آج ہم اور آپ دنیا کے اندر پوری طریقے سے ملوث ہیں، دنیا کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اسی دنیا کو کمانے کے چکر میں اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی کے ساتھ سودا کیے ہوئے۔ کل جمعہ کا دن تھا، امام صاحب نے جمعہ کی نماز میں اگر سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی ہوگی تو آپ کے سامنے ایک آیت گزری ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے عقیدے اور نظریے کو بیان کرتا ہے۔ وہ کیا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، تم نے جو ہے اپنی پوری طاقت دنیا کو کمانے کے لیے جھونک دی، دنیا کو کمانے میں تم منہمک ہو گئے، آخرت کو تم بھول گئے، بس پشت ڈال دیا تم نے، جبکہ آخرت کا معاملہ کیا ہے؟ والآخرۃ خیر، اخروی زندگی یہ بہتر ہے، وابقیٰ اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، جب جنتیوں کو جنت کے اندر ڈال دیا جائے گا اور جو جہنمی ہیں ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اس موقع پر کہا جائے گا خلود لا موت، تمہارے لیے ہمیشگی ہے، اب تمہیں موت آنے والی نہیں ہے۔ اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو ایک دمبے کی شکل میں، ایک میڑے کی شکل میں لایا جائے گا اور لوگوں کے سامنے جو ہے ذبح کر دیا جائے گا، تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ اب موت کو بھی موت آ گئی ہے، اب ہم اسی حالت میں باقی رہنے والے ہیں، اب ہم اسی حالت میں باقی رہنے والے ہیں۔ جب جہنمی جہنم کے اندر تڑپیں گے، سسکیں گے، روئیں گے، جہنم کے داروغہ سے خطاب کریں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّ، وہ جہنم کے داروغہ کو پکاریں گے اور کہیں گے یا مالکو، اے جہنم کے داروغہ، اے مالک، لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّ، اپنے رب کو کہہ دے کہ ہمیں جو ہے اس طریقے سے نہ تڑپائے، اس طریقے سے ہمیں نہ رلائے، ایک ہی دفعہ ہماری جان کو نکال لے اور ہمیں چھٹی مل جائے، ہمیں اس طریقے سے تڑپائے نہ اور رلائے نہ۔ جہنم کے داروغہ کیا جواب دیں گے؟ وہ جواب دیں گے انکم ماکثون، نہیں، تمہیں مرنا نہیں ہے، تمہیں تمہاری قسمت میں رونا لکھا ہے، تڑپنا سسکنا لکھا ہے، بلکنا لکھا ہے، تمہاری قسمت میں موت نہیں لکھا ہے۔ موت کو بھی ایک دفعہ آنی تھی اور وہ آ گئی، اب موت کو بھی موت آ گئی اور اب تمہیں اسی حالت میں باقی رہنا۔ جہنم کے داروغہ کہیں گے انکم ماکثون، تمہاری قسمت میں تڑپنا لکھا ہے، سسکنا لکھا ہے، موت اب نہیں آنے والی۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر ہمارے اور آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہو جاتے ہیں، گرمی کی شدت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پنکھے کا انتظام کر لیا جائے، یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، کولر کا انتظام کر لیا جائے۔ نماز پڑھنے آتے ہیں تو گرمی کی وجہ سے ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے، اے سی کا انتظام کر لیا جائے۔ لیکن آپ ایک چیز جان لیجیے کہ کیا آپ نے اس دن کے لیے کیا انتظام کیا ہے جس دن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون الشمس یوم القیامت علی مقدار میل، اس دن سورج ہمارے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ 1 میل 1.6 کلومیٹر یعنی 1.5 کلومیٹر۔ آج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر سورج ہم سے، تب بھی گرمی کی وجہ سے ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ تصور کیجئے، آپ سوچئے کہ جب سورج صرف اور صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا ہماری حالت کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے کے اندر شرابور ہوگا، کوئی اپنے گھٹنے تک، کوئی اپنے ٹخنے تک، کوئی اپنے کمر تک، کوئی اپنے سینے تک اور کوئی اپنے سر تک پسینے کے اندر شرابور ہوگا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک حدیث بیان کی کہ انکم محشورون یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ قیامت کے دن اکٹھا کیے جاؤ گے، حفاتن ننگے پیر، عراتن ننگے بدن، غرلا غیر مختون۔ آج دنیا کے اندر عمدہ سے عمدہ قسم کے جوتے اور چپل پہننے والے کان کھول کر کے سن لو یہ بات کہ قیامت کے دن تمہارے پیروں میں کوئی چپل نہیں ہوگا۔ آج دنیا کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے کپڑے پہننے والے، یاد رکھو کہ قیامت کے دن تمہارے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ آج تم مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہوئے، تمہارے ماں باپ نے تمہارا ختنہ کروا دیا، یاد رکھو قیامت کے دن تم غیر مختون ہوگے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ حدیث بیان کی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھی۔ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غیرت اور حیا کو آپ دیکھیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن سارے لوگ ننگے ہوں گے۔ آپ قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی حیا یاد آ گئی۔ اپنی ماؤں اور بہنوں سے بات کہنا چاہوں گا کہ آپ امہات المومنین کی سیرت کو آپ پڑھیے، ان کی تعلیمات کو آپ اپنانے کی کوشش کیجئے، ان کے جو اخلاق ہیں، ان کے جو عادات ہیں، آپ بھی ان اخلاق سے اپنے آپ کو متصف کیجئے۔ بہرحال اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الرجال والنساء جميعا ينظرون بعضهم الى بعض۔ اے اللہ کے رسول، اس دن مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، اور کسی کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ اس وقت تو عورتوں کو بڑی شرم آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری پیاری بیوی، الامر اشد من ان یہمہ، معاملہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحج کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، تم اپنے رب سے ڈرتے رہو، بے شک قیامت کا زلزلہ یہ ایک بھیانک چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب زلزلہ آتا ہے تو انسان کانپنے پر مجبور ہو جاتا ہے، انسان ہلنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت جو ہے معیوب ہو جاتی ہے، وہ ڈر جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں زلزلے کے جھٹکے کو محسوس کیا ہے، ان سے آپ پوچھیں۔ لیکن قیامت کا زلزلہ آج دنیاوی زلزلے کے مقابلے میں انتہائی خطرناک ہوگا، اور قیامت کے زلزلے کا آپ کو اندازہ لگانا ہے تو اللہ نے ایک پوری سورت ہی نازل کر دی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ اللہ نے فرمایا کہ جب زمین پوری طرح سے جھجوڑ دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین جو ہے اپنے تمام بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ سونے اور چاندی ہو، چاہے وہ جواہرات ہوں، زمین تمام بوجھ کو باہر نکال کر کے پھینک دے گی۔ میرے بھائیوں، قیامت کی خطرناکی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ذکر فرمایا، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن جب آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ ایک دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگائی ہوئی ہوگی، اپنے پستان سے لگائی ہوئی ہوگی، وہ بچہ اپنی ماں کے پستان سے دودھ پی رہا ہوگا، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا، وہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ آج اگر آپ ماؤں سے سوال کریں کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے،
وہ فوراً جواب دیں گی ہمیں اپنے بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے. خاص طور سے وہ بچہ جو دودھ پینے کے دور میں ہوتا ہے، اس بچے کو نہ تو ماں کے بغیر قرار رہتا ہے، نہ ماں کو اپنے بچے کے بغیر قرار رہتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا، اس موقع پر ایک دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جتنی بھی حاملہ عورتیں ہیں، جتنی بھی پریگننٹ عورتیں ہیں، ان تمام عورتوں کے حمل جو ہے قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے ساقط ہو جائیں گے، گر جائیں گے. قیامت کا معاملہ اتنا خطرناک ہوگا. آگے اللہ نے فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ وہ نشے کی حالت میں مست نظر آتے ہیں، لیکن اللہ نے خود ہی جواب دیا وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، آپ جن کو نشے کی حالت میں دیکھیں گے حقیقت میں وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب اتنا خطرناک ہوگا، اتنا شدید ہوگا کہ لوگوں کے ہوش و حواس اڑے ہوئے ہوں گے. میرے بھائیوں، آپ ایک طرف دنیاوی زندگی کو آپ سامنے رکھیے، ایک طرف اخروی زندگی کی خطرناکیوں کو آپ سامنے رکھیے. آج دنیا کے اندر کوئی بات ہوتی ہے، کوئی معاملہ پیش آتا ہے، آپ کے بھائی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے قریبی لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ قیامت کے دن بھی لوگ آپ کی مدد کریں گے؟ نہیں. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ کو بالکل غلط لگتا ہے. قیامت کے دن تو ایسا ہوگا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر کے دور بھاگے گا. آپ کا جو قریبی ہے، آپ کی ماں ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کو دیکھ کر کے وہ دور بھاگیں گے. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو ایک بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا. وَأُمِّهِ، اور ایک انسان جو ہے اپنی ماں کو دیکھ کر کے دور بھاگے گا. وہ ماں جو اپنے بچے کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، طرح طرح کی اذیتوں کو اپنے بچے کی خاطر برداشت کرتی ہے، وہ بچہ اپنی ماں کو دیکھ کر کے دور بھاگے گا. وَأَبِيهِ، وہ باپ جو اس کے لیے دنیا کے اندر ٹھوکریں کھاتا ہے، جو اس کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے، جو اس کو مستقبل کے اندر کامیاب بنانے کے لیے طرح طرح کی اذیتوں کو برداشت کرتا ہے، انسان اپنے باپ کو بھی دیکھ کر کے بھاگے گا. وَصَاحِبَتِهِ، اپنی بیوی کو، جس کے ساتھ اس نے جو ہے تمام طرح کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کا وعدہ کیا تھا، جس کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کیا تھا، اس کو بھی دیکھ کر کے بھاگے گا. وَأَبِيهِ، اپنے باپ کو بھی دیکھ کر کے بھاگے گا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو بھی دیکھ کر کے دور بھاگے گا. قیامت کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا. اور صرف دور بھاگنا نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اگر انسان کے بس کی بات رہے تو انسان اس دن یہ تمنا کرے گا، یہ خواہش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ تو میرے بچے کو لے لے، میرے بھائی کو لے لے، میری بیوی کو لے لے، میری ماں کو لے لے، میرے باپ کو لے لے، لیکن بدلے میں کیا؟ میری جان بخش دے. قرآن کہتا ہے یومئذ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ. آپ ان تمام آیات کریمہ کو آپ سامنے تو رکھیے، آپ پڑھیے، آپ جائزہ لیجیے. قرآن آخرت کے حوالے سے کہتا کیا ہے؟ قرآن اخروی زندگی کی حقیقت کو کس الفاظ کے اندر بیان کرتا ہے؟ آپ جب پڑھیں گے، ایک ایک آیات پر غور کریں گے تو آپ کو اپنی زندگی کی حقیقت پتہ چلے گی. میرے بھائیوں، آپ اس دنیاوی زندگی کو اتنا معمولی نہ سمجھیے. آپ دنیا کے اندر اس لیے نہیں آئے ہیں کہ آپ اپنی منمانی زندگی گزاریں اور چلے جائیں. آپ دنیا کے اندر اس لیے آئے ہیں کہ اس دنیا کے اندر رہ کر کے آپ ایک ایسی زندگی کی تیاری کریں جو زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جس زندگی کو زوال نہیں آنا ہے، جو زندگی ابدی ہے، ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہے. میرے بھائیوں، ایسی زندگی کے بارے میں قرآن کہتا ہے ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.
ایسی زندگی کے آغاز کے بارے میں، ابتدا کے بارے میں قرآن کریم ہمیں درس دیتا ہے کہ جب ایسی زندگی کا آغاز ہوگا اللہ رب العالمین نامہ اعمال کو ہمارے سامنے رکھے گا۔ جب نامہ اعمال کو گنہگار لوگ دیکھیں گے، قرآن کہتا ہے فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، جو گنہگار لوگ ہوں گے، جو پاپی لوگ ہوں گے، جو مجرم لوگ ہوں گے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، وَيَقُولُونَ، اور ان کے زبان سے یہ کلمہ جاری ہوگا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی کتاب ہے، اس کتاب کا کیا معاملہ ہے، اس رجسٹر کا کیا معاملہ ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، نہ تو اس نے ہمارے چھوٹے گناہوں کو چھوڑا ہے، نہ ہی بڑے گناہوں کو چھوڑا ہے۔ وہ گناہ جس کو ہم نے بند دروازے کے اندر کیا تھا، لائٹ کو بند کر کے کیا تھا کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، آج اس نامہ اعمال نے، اس صحیفے نے، اس رجسٹر نے اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارے ان تمام گناہوں کو کھول کر کے رکھ دیا۔ کبھی کبھار آپ ہوتے ہیں بند کمرے کے اندر، آپ کا دروازہ اور کھڑکی بند ہوتی ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ اماں بھی نہیں دیکھ رہے، ابا بھی نہیں دیکھ رہے، چلو گناہ کر لیتے ہیں۔ واللہ العظیم آپ کا وہ جرم بھی قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے آیا اور بیان ہوگا۔ اس دن آپ بھی افسوس کریں گے یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے جس نے ہمارے بند کمروں کے گناہ کو بھی نہیں چھوڑا ہے، اور جو ہم نے مجلس کے اندر، محفل کے اندر بیٹھ کر کے گناہ کیا تھا اس گناہ کو بھی نہیں چھوڑا، الا احصاها، مگر اس کو شمار کر کے رکھا ہے۔ آپ مزید اس کی حقیقت کو دیکھیے، جب اللہ رب العالمین نامہ اعمال کو لوگوں کے سامنے رکھے گا، نامہ اعمال کی تقسیم کی باری آئے گی، نامہ اعمال لوگوں کو دیا جائے گا، یا تو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یا تو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ قرآن کہتا ہے کہ رہے وہ شخص جن کا نامہ اعمال ان کو ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ لوگوں کے درمیان خوشی سے اچھلتا ہوا کہے گا هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے کامل یقین تھا کہ مجھے میرا نامہ اعمال ملنے والا ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، دنیا کے اندر اس کے پاس رہنے کو مکان نہیں تھے، گھر نہیں تھا، لیکن اس دن وہ عیش و عشرت والی زندگی میں ہوگا، بلند و بالا مقامات کے اندر ہوگا۔ ایک آخری بات کہہ کر کے بات کو ختم کرنا چاہیں گے، ایک طرف تو وہ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ایک طرف وہ ہیں جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ قرآن ان لوگوں کے حوالے سے کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اور بائیں ہاتھ والوں کے حوالے سے کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ وہ لوگ جن کو ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کیا کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ، حساب کیا ہے، کتاب کیا ہے، مجھے کچھ علم نہ ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کی دنیا کے اندر جو موت ہمارے پاس آئی تھی وہی ہمارا کام تمام کر دیتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، آج آپ دنیا کے اندر کروڑ پتی ہیں، آپ مالدار ہیں، قیامت کے دن آپ کا پیمانہ مالداری کا نہیں ہوگا، آپ کا پیمانہ جو ناپا جائے گا وہ نیک اعمال کی بنا پر ہوگا۔ آپ اس دن جو ہے افسوس کریں گے ہائے ہمارے جو مال تھی، جو اولاد تھے، وہ بھی ہمارے کام نہیں آئے۔ قرآن ان کے حوالے سے کہتا ہے کہ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، اس دن جو ہے ان کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا بِالْغِسْلِينَ، اور پیپ کے علاوہ ان کا کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ اور اسی میں جب آپ آگے بڑھیں گے تو قرآن
کہتا ہے کہ ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ یہ مسکینوں کی مدد نہیں کرتے تھے، اور مزید کیا جرم تھا کہ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس مضمون کو اللہ نے کئی مقامات پر ذکر فرمایا۔ آپ دیکھیے کہ جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، جب ان سے جہنم کے داروغہ سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کون سا ایسا تمہارا جرم تھا جس کی وجہ سے تم جہنم کے اندر گئے؟ وہ کیا کہیں گے؟ قالوا، وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ میرے بھائیوں، نماز وغیرہ کے معاملے میں آپ کبھی بھی سمجھوتا مت کیجیے۔ نماز کے معاملے میں آپ کوئی کمپرومائز نہ کیجیے۔ آج آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیجیے، لوگ آتے ہیں ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھی اور فجر غائب۔ معمولی آپ کو لگتا ہے؟ نماز کے حوالے سے اللہ نے کیا فرمایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ آپ اس معاملے کو اتنا آسان مت لیجیے۔ نماز کے معاملے میں کوئی کمپرومائز اور کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نماز کو آپ اس کے وقت سے ٹال بھی نہیں سکتے ہیں۔ اگر نماز کے معاملے میں کوئی سمجھوتا کیا جاتا، کوئی کمپرومائز کیا جاتا، تو آپ دیکھیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے جب مسلمانوں کی تعداد، مشرکین کی تعداد میدان جنگ میں اکٹھا ہوتی تھی، نماز کا وقت ہوتا تھا، اگر نماز کے معاملے میں سمجھوتا کرنا ہوتا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دیتا کہ نماز کو ٹال کر کے تم دوسرے وقت میں پڑھ لینا، لیکن نہیں، ایسا نہیں کیا اللہ نے۔ اللہ نے کہا کہ نماز کو تمہیں اسی وقت پر پڑھنا ہے، نماز کو ترک نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے نماز کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے جس کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے کہ جس نماز کو ہم ترک کرتے ہیں وہی نماز اس نماز کا ترک کرنا لوگوں کے جہنم میں جانے کا سبب بنے۔ اس لیے آپ اپنی اصلاح کیجیے، دنیا کے اندر اس اعتبار سے منہمک نہ ہوئیے کہ آپ اپنی آخرت کا سودا کر بیٹھیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمارے دل سے جو دنیا کی محبت ہے اللہ تعالیٰ اس محبت کو فنا کر دے۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کے دلوں سے جو دنیا کی لگن ہے، جس اعتبار سے وہ دنیا کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے، اپنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ان کے دلوں میں ڈال دے۔ رب العالمین ہماری جو مائیں اور بہنیں ہیں اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں بھی آخرت کی فکر کو اللہ رب العالمین تو پیدا کر دے۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔